الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ایک نعت کے چند اشعار، یہ مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آج یہ نعت کے چند اشعار پڑھ لیں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ کئی نشستوں کے بعد آج آپ حضرات سے بات کرنے کا کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ جو اتوار کی نشست کے چہرے ہیں، ایک حدیث ذہن میں رہتی ہے ہر سفر کے موقع پہ کہ مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لہٰذا آپ سب حضرات کے چہرے یہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں۔ چونکہ مسافر ہوتا ہوں، مستجاب الدعوات ہوں یا نہیں یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن مسافر ہونے کے ناطے میں آپ سب کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں۔ یہ جو اتوار کی نشست کے ہمارے آپ بزرگ حضرات، دوست احباب تشریف لاتے ہیں، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دل سے تشریف لاتے ہیں۔ کیونکہ جمعے کی جو نشست ہے وہ تو بہرحال ایک پریکٹس ہے کہ ہر جمعے کو اجتماع ہوگا، آنا کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کو چونکہ ایک وجوب کا ادا کرنا ہوتا ہے، ایک واجب ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ حاضری ہوتی ہے۔ لیکن یہ خاص طور سے حاضری ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، محلہ محلہ، شہر شہر، ملک ملک،
مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہمارا کام اذان دینا ہے۔ لوگ طلب والے ہیں، پیاسے ہیں۔ اس سفر میں محسوس کیا کہ لوگوں میں دین کی، ایمان کی پیاس ہے۔ اور میرے دوستو، یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ہم سب کو اللہ کا دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیسے کی تنگی ہو، اپنی جگہ مقروض ہو جائیں، گھر اپنا نہ ہو، سواری اپنی نہ ہو، کپڑے اچھے نہ پہنتے ہوں، تعلقات بڑے لوگوں سے نہ ہوں، ظاہری دنیاوی چیزیں چاہے کم ہوں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، کروڑوں کروڑوں انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں ایمان لا الہ الا اللہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک بات کی، ایک سے ملوایا، وہ کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں، وہ ہندو تھے، مسلمان ہوئے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ابھی کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ میں آپ کو ان کی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، آدمی کو سیکھنا چاہیے لوگوں سے مل کے۔ ان کا نام یوسف رکھا گیا، پہلا نام لجپال تھا غالباً۔ تو جب باتیں شروع ہوئی، انہوں نے آخر میں مجھ سے ایک بات کی جو میرا خیال ہے یہ پورا خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا۔ انہوں نے مجھ سے جب یہ کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے میں اپنے ایمان کو کسی سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یہاں کے مسائل اتنے ہیں کہ میں کسی مسلم کمیونٹی میں نام بھی نہیں لکھوانا چاہتا، لکھوا نہیں سکتا، رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگے کہ بس میرے لیے ایک دعا فرما دیں کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں دنیا سے چلا گیا، میں مسلمان ہو گیا، مجھے کوئی جلائے نہیں، بس یہ ایک دعا میرے لیے کر لیجیے گا۔ یہ بظاہر ایک عام سی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن جس درد اور جس کرب سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے، پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ نمل ایک بہت بڑے پرنٹر کے مالک تھے، پرنٹنگ پریس کے مالک تھے۔ انہوں نے یہ قرآن حکیم کی کتابت انہوں نے شروع کی، اور یہ کتابت اس طرح کرتے تھے کہ جو قرآن چھپتا تھا خود اس کا صحیفہ رکھتے تھے، ہاتھوں میں گلوز پہنتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ چونکہ میں ناپاک ہوں، مسلمان نہیں ہوں، تو میں قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ سفید چادر پہ بیٹھتے، سفید چادر اپنی گود میں بچھاتے، اس کے بعد اس کے ایک ایک حرف کو دیکھتے، ٹیلی کرتے، جتنے لوگ ہیں وہ سب انہوں نے ظاہر مسلمان رکھے ہوئے تھے۔ ان کے یہاں یہ شرط تھی کہ جو اس پریس میں کام کرے گا وہ باوضو رہے گا، یہاں پر وضو کے بغیر یہاں نہیں آ سکتے۔ تو یہ کرتے رہے، ایک عرصے سے کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انہیں وہاں شمشان گھاٹ لے جایا گیا، لکڑیوں کے اوپر لٹا دیا، آگ جلائی گئی، لیکن آگ نہیں جلی۔ دوبارہ کوشش کی آگ جلانے کی، آگ نہیں جلی، دوبارہ کوشش کی، نہیں جلی۔ پھر وہاں پر بلایا کسی کو کہ جاؤ یہاں کے کوئی بزرگ ہوں ان کو لے کے آؤ۔ ایک بزرگ کو لائے گیا، عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے کہا، یہ پوری کہانی بتائی کہ یہ ان کے ساتھ اور بھی 2-3 علماء تھے۔ کہنے لگے ان کے گھر والوں سے ملاؤ، گھر والوں سے ملوایا تو پوچھا کہ کیا ان کا وہ تھا، کام کیا کرتے تھے، کہ یہ کام کرتے تھے۔ بس انہوں نے سرا پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ نہیں جلائے گی، قرآن سے محبت آگ نہیں لگنے دے گی جسم کو۔ میرے دوستو، یہ بظاہر واقعات نہیں ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا فرمائے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے نبوت ملنے کے پہلے دن، آپ نے اعلان کیا تو لوگوں نے پتھر برسائے، لوگوں نے سب و شتم کیا، برا بھلا کہا، گالم گلوچ کی کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی ہاتھ، یعنی ایک بھی شخص نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کے پیچھے اگر گہرائی میں سوچیں تو اسلام قبول کیوں نہیں کیا وہاں پہ کسی ایک نے کھڑے ہو کے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمغہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ لگانا چاہتے تھے، یہ ان کے ماتھے کے اوپر سجانا چاہتے تھے کہ وہ پہلا صحابی افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کپڑے کے تاجر تھے، دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کپڑا کاٹ کے دے رہے تھے، کسی نے آ کے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا ایسے چھوڑ کے، بھاؤ تاؤ چھوڑ کے، دکان بند کیے بغیر، اور دوڑ کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دستک دیے اور کہا کہ اپنا دست مبارک دیجئے، میں آپ کے اوپر ایمان لایا کہ اللہ اور جو دعوت آپ دے رہے ہیں وہ برحق ہے اور سچ ہے، صدیق کہلائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو صحابہ نے کی ہے میرے دوستوں، یہ گھڑی میری ہے، میں کسی کو تحفے میں دے دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ قلم میرا ہے، چشمہ میرا، میں کسی کو، آپ کسی کو تحفے میں دے دیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ کی چیز ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور ایک حدیث کا مفہوم میں ہے ونفسہ، تمہاری جان سے زیادہ رسول اللہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ جو بار بار باتیں کی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، صحابہ کی محبت کی، میرے دوستو یہ باتیں اور بہت ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نکلواتے ہیں منہ سے۔ جس مرہم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ مرہم عطا فرماتے ہیں۔ تو خودکشی حرام ہے۔ کوئی اگر سمندر میں کود جائے، نہر میں کود جائے، دریا میں کود جائے، چھری یا کسی آلے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے اور خودکشی کر لے، یہ حرام ہے۔ اس کی وعیدیں ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جان پہ میرا اختیار نہیں ہے، میں چاہوں کہ اپنی جان دے دوں، میرا اختیار نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حکم دے دیں کہ کود جاؤ، تو اب کودنا واجب ہے، فرض ہے، اب لازم ہے۔ اگر نہیں کودا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا مطلب میری، یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، یہ ایک سند، اس کی اب گہرائی میں جائیے۔ اس کا مطلب میری جان پہ میرا اختیار نہیں ہے، میری جان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ میرے دوستو، اگر اس 6 فٹ کے بدن پر سب سے پہلے عادل حکمران کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال عادل حکمران سے ہوگا۔ اب حکمران تو چند لاکھ یا چند کروڑ ہوں گے، ہر ایک تو حکومت نہیں کرتا، ایک آدمی پورے ملک پہ 25 کروڑ عوام پہ حکومت کر رہا ہے۔ اس طرح ملکوں میں کتنے ملک ہیں، 298 298 299 ممالک، ان کے سربراہان بھی اتنے ہی ہوں گے۔ ان کو لایا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حکمران سے سوال ہوگا، ہر ایک حکمران ہے اپنی 5 فٹ یا 6 فٹ کی جسم کی ملکیت کا۔ اس کے صوبے ہیں، کان ایک صوبہ ہے، زبان ایک صوبہ ہے، آنکھ ایک صوبہ ہے، ہاتھ ایک صوبہ ہیں، اور دل اس کا دارالخلافہ ہے۔ اس 6 فٹ کی جو حکومت اللہ نے ہمارے جسموں کی، 5 فٹ کی جسموں کی حکومت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں باز پوچھ کریں گے۔ اس کی گہرائی میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، مختصر بات، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے میرے دوستوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی اہل اللہ کو، اللہ والے کو، عالم کو، مفتی کو، متقی کو، محدث کو، مفسر کو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج کھڑے ہو کے مجھے بتائیے نماز کیسے پڑھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور العلماء ورثان الانبیاء، اور علماء جو ہیں، اہل علم جو رکھتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم نے آج انبیاء کے وارث کو کس کٹہرے میں کھڑا کیا ہے میرے دوستو؟ نام بھی لیتے ہیں تو تحقیر کے ساتھ، ملا، وہ مولوی۔ کسی سے ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معجم کبیر طبرانی نے اپنی اوسط میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے فرض نماز کے بعد، اپنا
سیدھا ہاتھ ماتھے پہ رکھتے. آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا اور اکثر کا یہ طریقہ بھی ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کیا پڑھ رہے ہو؟ آیت الکرسی. کیوں پڑھ رہے ہو؟ نہیں معلوم. میں آپ کو دین سے محبت بتا رہا ہوں کیا ہے ہمیں اس میں. میں پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں. سر پہ ہاتھ رکھا, آیت الکرسی پڑھ لی. کہاں سے؟ کوئی سند کچھ نہیں. پڑھتے ہیں, یہی پڑھتے ہیں, سنا ہے. پورا دین سنے ہوئے پہ چل رہا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے, یہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں, روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے تو دانا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے پڑھتے, بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن. یہ پڑھتے تھے ایک مرتبہ. اور روایتوں میں یہ بھی ہے اس کی تفسیر میں کہ جب کل قبر سے اٹھیں گے قیامت کے دن تو جس کو یہ پڑھنے کی عادت ہوگی وہ یہی کلمات پڑھتا ہوا اٹھے گا, اور جو اس دن اللہ کو یاد رکھے گا, اللہ کا کلام جاری ہوگا اس کی زبان سے, اس کا مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا میرے دوستو, پسینہ کسی کا ٹخنوں تک, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا یہاں تک, جس کا جیسا اعمال ہوں گے پسینہ ایسا ہی ہوگا. لیکن یہ لوگ جس بادل کے نیچے ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ جنت میں جائیں گے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. یہ دنیا ہے مصیبت, تکالیف, پریشانیاں, امتحان, ابتلا, یہاں سب کے ساتھ پیش آتی رہتی ہے. پورا صبح سے لے کے شام تک بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں جب ہمیں خوشی ملتی ہے, ورنہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس پہ تکلیف ہو رہی ہے, پانی نہیں آ رہا تکلیف ہے, گھر میں آئے ہیں بیوی نے 4 کام بتا دیے تکلیف ہے, بچوں کی فیس جمع نہیں ہوئی تکلیف ہے. میں مجموعی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, پریشانیاں ہیں. پریشانی اور امتحان, آزمائش, اس میں ایک فرق ہے میرے دوستو. کسی تکلیف اور پریشانی کے بعد رجوع الی اللہ اگر ہو جائے, اللہ کی طرف رجوع ہو جائے, اللہ کی عبادت کرنے کا دل چاہے, اللہ سے مانگنے کا دل چاہے, کسی کے پاس جا کے یہ کہے کہ دعا بتا دیجئے پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, دل چاہے, آپ سمجھ جائیے کہ یہ آزمائش کی ایک کیفیت ہے جس میں آپ کامیاب ہو گئے. بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے. اگر کسی تکلیف کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جائے دل, تو سمجھ جائیے یہ امتحان کی کوئی شکل ہے. اور تکالیف انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کسی کو آئیں. سب سے زیادہ جس ہستی نے تکلیف اٹھائی ہے میرے دوستو, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھائیں. اس پوری دنیا میں اس وقت محتاط اندازے سے 7 ارب لوگ ہیں, بہت زیادہ لگا لیں 8 ارب لوگ ہیں. 8 ارب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد بیان کریں, تعریف بیان کریں, سیرت بیان کریں, اقوال بیان کریں, افعال بیان کریں, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, ہنسنا رونا, معاشرت, معیشت, کچھ بھی بیان کریں میرے دوستو. 8 ارب ایک ساتھ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں, سارے کے سارے مفسر ہو جائیں, سارے کے سارے محدث ہو جائیں, سارے کے سارے مقرر ہو جائیں, سارے کے سارے آتھر ہو جائیں, لکھاری ہو جائیں, یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے لگے, آخری ان کا جملہ یہ ہوگا کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. کیا چیز عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور تکلیف کیا؟ بیٹا ہے, ابھی چلنے کے قابل ہوا اور اللہ نے بلا لیا. بیٹی ہے, ابھی جنگ میں فتح نصیب ہوئی, بدر کی فتح کا سب ذکر کرتے ہیں. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اسی وقت میں موت تھی, یہ بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں. کیا گزری ہوگی کہ ایک باپ کے اوپر کہ اس کی بیٹی چلی گئی, لیکن اسے چونکہ ایمان سے کیا محبت ہے تو وہ اس غم کو بھی بھول گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرے دوستوں, میں ابتلا اور آزمائش کی بات کر رہا تھا. اور اگر کوئی تکلیف آئی اور اس تکلیف پہ اب میں گھر میں آ کے یہ ذکر کر رہا ہوں, مصیبت ہو گئی,
گھر میں آؤ پانی نہیں ہے اور گیس نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، اور فال بکرے، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے، اتنے نرم مزاج ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو ایذا نہیں دیتے، معاملات کے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے ساتھ اللہ کو کیا ہے، ہمیں ہی پریشانیوں میں ہیں ہم۔ اب یہ سوال ہوا ہے اور یہ شکوہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ میرے دوستو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کے گناہوں کی ایک سزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے۔ سزا اور امتحان کا یہ فرق ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے میرے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، مجھے سب سے پہلے میں محتاج ہوں، سیکھنے کی یہ ہے کہ کوئی تکلیف ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عجیب نقطہ ذہن میں آیا آپ حضرات کی برکت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہ ہوتے، جب بیٹے اٹھا لیے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے اور باطل یہ سوال کرتا ہے۔ میرے دوستو جب اللہ موقع دے سفر کرنے کا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آنکھیں عطا فرمائے کہ آپ نے کہا ہے سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو، تو اللہ تعالیٰ وہ بینائی بھی عطا فرمائے، صرف کھانے پینے عیش و عشرت نہ ہو بلکہ سیکھنے کی بھی، اور اس سے پھر اصلاح ہو اپنی۔ بیٹے ہوتے ہی نہ، اگر بیٹے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کل انگلی اٹھ سکتی تھی، لم یلد ولم یولد، صرف ذات اللہ کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگ پوچھنا شروع کر دیتے کہ ان کے بھی تو بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا واپس۔ اگر اولاد چلتی آگے اور نسل چلتی، میرے دوستوں مر کٹ رہے ہوتے کہ ہم ہیں اصل اولاد رسول اللہ کی۔ ایک حکمت، دوسری حکمت، حشر ہے، ایک شخص آیا وہ محدث ہے، اس کا بیٹا آیا، دو اشخاص آئے دونوں محدث، ایک کا بیٹا محدث نہیں بنا، ایک کا بیٹا بن گیا، فضیلت اور افضلیت کس کو ہوگی؟ جس کا بیٹا محدث بن گیا۔ ایک دو شخص آئے، ایک عالم دوسرا عالم، ایک کا بیٹا عالم بن گیا دوسرے کا بیٹا عالم نہیں بنا، فضیلت کس کو ہوگی؟ اس کو جس کا بیٹا عالم ہے۔ اب اس سے آپ لگاتے جائیے اہل علم میں، محدث، مفسر، بڑے اکابرین۔ اسی طرح دو نبی آئے، ایک نبی کا بیٹا نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، یہ نبی آئے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ اور ایک نبی ہو، اب نبی ہو نہیں سکتا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت ختم ہو گئی، اب بیٹا ہو نہیں سکتا نبی، تو بیٹا تو نبی نہیں ہو سکتا۔ جب بیٹا نبی نہیں ہے اور جوان ہو گیا، اب دو بیٹے آئے، ایک نبی کا بیٹا نبی اور ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نبی نہیں، افضلیت کس کو ہوگی؟ افضلیت اسے ہوگی اس نبی کو جن کا بیٹا بھی نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا چونکہ نبی نہیں ہوا، افضلیت نہیں ہوگی۔ عام قاعدہ کلیہ میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دیا کہ کل فضیلت میں کوئی اور آگے نہ بڑھ جائے رسول اللہ سے۔ کیا محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے میرے دوستو۔ آپ کسی سے کہیں نا دھیما بولا کرو، سنت کے خلاف ہے، وہ کہے گا تمہیں ساری سنتیں پتہ ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی معلوم ہے۔ کبھی معاملہ ہو جائے اور گالم گلوچ دینی پڑ جائے، وہاں پہ اپنے منہ کو سی لیں اور وہ واقعہ یاد کریں کہ قریش کفار جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنا شتم قریش، تم کیوں ان کے اوپر وہ کر رہے ہو؟ وہ مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، مزمم کو کہہ رہے ہیں، وانا محمد، اور میں تو محمد ہوں، مجھے کہتے تو میرا نام لے کے کہتے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اخلاق کی چوٹی کے اوپر ہے بات میرے دوستو۔ کبھی بات اس طرح ہو، کبھی غصہ آئے، اس غصے کو یہ سمجھ کے پینا کہ لا تغضب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں، آرے چلتے ہیں دل کے اوپر۔
اور شریعت نام ہم اسلام لے کے آئے، ہم شریعت کے پابند ہو گئے میرے دوستو۔ شریعت کس کا نام ہے؟ شریعت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اوپر مر مٹ جانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کا نام شریعت ہے۔ آج سے تہیہ کریں کہ چہروں کے اوپر سنت سجائیں گے، اللہ سے دعا کریں۔ شیطان بہکاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن ایمان کے اوپر آنے کی میرے دوستو فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا فہم عطا فرمائے، ان کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ چند باتیں آج ذرا طویل ہو گئیں، لیکن بہرحال مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو آپ کی برکت سے کچھ باتیں عطا فرما دیتے ہیں، وگرنہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مضمون تلاش کرنا پڑتا ہے اور نہیں ملتا۔ وجہ اس کی ہے کہ بے طلبوں کے سامنے اللہ تعالیٰ مضمون بھی چھین لیتے ہیں، اور طلب والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ مضمون دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بات کرنی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ اس مسجد میں اور نئی والی مسجد میں سیرت کے عنوان سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، وہ ہر سال ترتیب دیا جاتا ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا سمر کیمپ وغیرہ لگتے ہیں، تو وہیں پر یہاں مسجد میں بھی ابھی تک بھی اگر کسی نے شرکت نہیں کی تو ایک آدھ دن شرکت کر لیجئے، بڑا نفع ہوگا۔ اور وہ جو یوسف علیہ السلام کی بولی ایک بوڑھی نے لگائی تھی، تو اس سے کسی نے کہا کہ تیرے پاس پیسے ہیں کیا؟ پیسے تو نہیں ہیں، تو بولی کیوں لگائی؟ کہنے تاکہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کل جب لکھا جائے گا نا تو میرا بھی نام آئے گا کہ میں نے بھی بولی لگائی تھی۔ تو کل جب میرے دوستوں کہیں نام آئے کہ سیرت کی کسی پروگرام میں شرکت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں وہ وہاں پر وہ ایک سہارا ہوں گے۔ ایک ہندو کو قتل کر دیا ایک شخص نے، اس کو پکڑ کر لایا گیا، انگریز مجسٹریٹ تھا، اس نے کہا کہ تم شراب کے نشے میں تھے، تم نے اس کو اس طرح مار دیا کہ ہاں بالکل وہ میرے نبی کی گستاخی کر رہا تھا۔ تو کہا کہ نبی کی گستاخی کر رہا تھا تو تم نے جان سے مار دیا؟ کہ ہاں جان سے مار دیا۔ کہ ایسا کیوں کیا؟ تو تو شرابی ہے، تجھے کیا پتا نیک کام کیا ہوتے ہیں؟ اس نے ایک جملہ کہا میرے دوست، سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر۔ اس نے کہا کہ وہی تو ایک سہارا ہے میرا، اگر اسی کی گستاخی میں نے برداشت کر لی۔ لجپال کا قتل کیا تھا غازی علم الدین نے، تو عدالت میں لے کے گئے، اس سے کہا، وکیل نے کہا اس سے عدالت جانے سے پہلے، کہنے لگے تم صرف یہ کہہ دینا کہ تم حواس میں نہیں تھے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ غازی علم الدین کا نام اب سنہرے حرفوں میں لکھا جاتا رہے گا میرے دوستوں، جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ وکیل صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہاں، کہ پوری زندگی میں وہی ایک وقت تھا جس میں میں ہوش میں تھا، پوری زندگی میں وہی وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھے اور میں برداشت کر لوں، یہی تو ایک وقت ہے۔ اسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نشے میں تھا یا میں ہوش میں نہیں تھا۔ بہرحال میرے دوستو اس میں شرکت کی فکر کریں۔ میں شاید آئندہ نشست میں بھی شریک نہ ہو سکوں، کچھ مصروفیات ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہاں ہمارے یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنها ينفعان الفقر، تم بار بار عمرے اور حج کرو، اللہ تعالیٰ اس سے فقر کو دور کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ نیت اور یہ اسباب کی ایک دنیا ہے۔ میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جنہیں شوق ہو عمرے کا، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ہمارا تو وہ شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے۔ حسین صاحب ہمارے بڑے محترم یہاں پہ حج کر کے آئے ہیں ابھی ماشاءاللہ، اور اللہ والوں کی، اللہ کی جب باتیں سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کے، یہ بھی ایک اللہ کی عنایت ہے۔ تو یہ جو عمرہ اور حج ہے میرے دوستو، یہ اس کے لیے دعا یہ کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد، لبیک اللہم لبیک، جتنی دفعہ کہہ سکیں، 1 دفعہ کہہ سکیں، 10 دفعہ کہیں، 3 دفعہ کہیں، 5 دفعہ کہیں، اور کچھ روزانہ 2، 4، 5 روپے ایک لفافے پہ بڑا بڑا لکھیں عمرہ/حج، اس میں وہ جمع کرتے رہیں۔ دیکھیں ان پیسوں سے جو یہ ہوں گے نا،
دو چار ہزار ان سے حج یا عمرہ نہیں ہوگا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ حج یا عمرہ کروا دیں گے، اسباب ایسے پیدا فرمائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بہرحال یہ دل سے نیت بھی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔